وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے اور روح الامین جبرائیل امین اس کو لے کر آئے ہیں. علی قلبک اور ظرف جگہ جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل شدہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر اس لیے ہوا نبوت سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کا نزول ہونا تھا، قرآن مجید نازل ہونا تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے پہلے شق صدر کیا گیا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں جانے سے پہلے جب حتیم میں لایا گیا اس وقت شق صدر ہوا. یہ اس لیے ہوا شق صدر، آپ کو پتا ہے کہ زمین پر آکسیجن ہوتا ہے اور جو لوگ چاند پر جاتے ہیں وہ شٹل کے ذریعے سے جاتے اور اپنے ساتھ آکسیجن لے کر جاتے. اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر فرمایا تاکہ وہ طاقت اور قوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آ جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے یہ ہارٹ سرجری ہے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے اور یہ مولوی صاحب 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے کی بات کیوں نہ کروں؟ یہ ساری چیزیں 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دی. آپ چاند کی بات کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے آگے گئے ہیں اور وہاں پر گئے ہیں جہاں فرشتے کو بھی اجازت نہیں ہے. اور پھر جو شخص چاند پر گیا ہے وہ جو اپنے ساتھ ریسرچ لے کر آیا ہے کہ چاند میں دراڑ ہے، اس دراڑ کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ اس شخص نے ریسرچ کیا، دنیا کی ساری کتابوں کو کنگالا، دیکھا اور اس کو پرکھا، لیکن اس کو کچھ نہیں ملا. جب قرآن مجید کی اس آیات پر پہنچتے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو اس آیات کے ذیل میں مفسرین محدثین لکھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نحن بالمنا، ہم منا میں تھے اور مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کی رسالت اور نبوت کو اس وقت مانیں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر گیا ہے اور ایک ٹکڑا جبل ابی قنقاع پر گیا ہے. اب ہمیں سائنس کے بارے میں بتاتے ہو، میں آپ کو بتا دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے سب سے پہلے ڈرون اٹیک جو ہوا ہے وہ کہاں پہ ہوا ہے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے. 1400 سال پہلے جو نازل شدہ وحی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ آیا. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پرندوں کے ذریعے سے ڈرون اٹیک کیا ہے. اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا جو ڈرون اٹیک ہوا ہے وہ اصحاب فیل پر ہوا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے، مولوی صاحب 1400 سال پہلے کی بات کرتا ہے، میں آپ کو بتاؤں چند سال پہلے جرمنی کے ایک ٹیم نے ریسرچ کیا اور ہمارے مسلمان سائنسدان وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ ہمیں جرمنی کی ایک ٹیم نے بتایا کہ سمندر کے نیچے آگ ہے. حالانکہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے ہیں لا ترکبوا البحر الا حاجا او غازیا فإن تحت البحر نار. سمندر پر سفر مت کرے مگر 2 حالت میں کہ جب آپ حج کے لیے جائے یا پھر جو ہے جہاد کے لیے جائے، کیونکہ سمندر کے نیچے آگے سائنسدان نہیں بتائے گا، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے وَتَحْتَ النَّارِ مَاءٌ، پھر اس آگ کے نیچے دوبارہ پانی ہے. تو ہم تو احساس کمتری میں مبتلا ہے. کاش کہ قرآن مجید کو اس عمیق نظر سے دیکھتے، قرآن مجید کا مطالعہ اس عمیق نظر سے ہم کرتے اور قرآن مجید کو پرکھتے، قرآن مجید کے ہر ایک
सूरत और हर एक आयात में एक शानी नुज़ूल है। शानी नुज़ूल मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक़ सदर हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम में लाया गया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक़ सदर के बाद फरिश्तों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप आइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीनों फरिश्तों ने मिलकर खाना काबा की तवाफ़ किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ है, जिब्राइल अमीन मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम साथ है और खाना काबा की अलविदाई तवाफ़ फरमा रहे हैं। इसलिए शायर ने कहा कभी आरिस पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ से गुजर गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.